کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے خط لکھ کے دریا نیل کے پانی کو صحیح کر دیا. حضرت تمیم داری نے آگ لاوا جو پھٹ رہا تھا پہاڑ کا وہ اندر داخل کر دیا. آج بھی اللہ وہی ہیں اور اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ کا کلام بھی وہی. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ سے لینا نہیں سیکھا. تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سے لینے کی ایک محنت دی ہے، اپنے سے لینے کے لیے ایک طریقہ بتایا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والی محنت. اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایمان و تقویٰ سکھاتے ہیں. اگر انسان ایمان تقویٰ بنا لے، سارے وعدے اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی کے بغیر عمل بھی قبول نہیں کرتے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، شفا نہیں ملتی. ایک سے شروع کیے، ابھی مجھے ایک آدمی لگا جی ہم 6 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں پڑھواتے ہیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. 6 کروڑ دفعہ پڑھ لیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. ایمان اور عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ اللہ کا پورا نہیں ہوتا. ورنہ اللہ دنیا تو اللہ بغیر ایمان اور تقوی کے بھی دے دیتے ہیں، جیسے دیوے کافر، جیسے بغیر بجلی کی 2 تاروں کی لائٹ نہیں جل سکتی. ایسے ایمان اور تقویٰ جب تک دل میں نہیں جائے گا کہ اللہ کا نظام ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ایسے ہی ہم عذابوں میں مبتلا رہیں گے، ایسے ہی ہم کافروں سے بھیک مانگتے رہیں گے. بلکہ کافروں سے بھیک مانگنا تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ بنی اسرائیل نے وہ جو فرعون سے سونا لیا تھا، وہ سونا ساتھ لے کے چلے گئے تھے، تو سامری نے اسی سونے کو بچڑا بنایا، اس میں وہ گھاس ڈالی جو جبریل اسلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے آئی، اس کو سامری نے ڈالا بچڑے میں، اور بچڑا گھو گھو کرنے لگا. تو فرعون کے دیے ہوئے سونے ہدیے سے 90% بنی اسرائیل اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو آج جو ساری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں نا این جی اوز کے، دے رہے ہیں پیسے، اس کا تاثر کیا ہے کہ لوگ اسلام چھوڑیں گے جو آج سے میں ہو چکا. تو میرے دوستو، اللہ وہی ہے، اللہ کی طاقت وہی ہے، نہ اس کی طاقت میں کوئی کمی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے. قدرت تو اللہ ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں، وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، سب چیزیں. بس کیا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق بنا لیں. اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ اس کے لیے محنت کریں، اور بہت آسان ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ایک لوترا جو ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اس میں فساد آ جائے سارے جسم میں فساد آ جائے گا. خوب غور سے سنو، دل ہے وہ دل ہے وہ دل، دل کو ٹھیک کر. دل کے پیچھے پورا جسم چلتا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے آج میں نہاری کھاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے آج میں امریکہ چلا جاؤں، میرا دل نہیں چاہ رہا فجر پڑھنے کو، میرا دل چاہ رہا ہے T20 ساری رات دیکھوں. دل چاہتا ہے، جسم چاہتا ہے. دل اصل انسان کا بادشاہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی محنت دل پہ تھی. اور عجیب بات ہے، اسلام میں ہمارے جو آج کل اسلام ہے اس میں اختلافات بہت سارے، بلکہ اختلافات صحابہ میں بھی تھے. 2 جماعتیں صحابہ کی جماعت گئی، اللہ کے نبی کا وہاں جا کے اثر پڑھنا. ایک جماعت نے کہا بھی قضا ہو رہی ہے، کل نبی نے کہا تھا وہاں پڑھنا، ہم تو وہیں پڑھیں گے. آج 2 جماعتیں بن گئی، ایک نے وہاں پڑھی ایک نے قضا کر کے پڑھی. اللہ کے نبی کہا دونوں جماعتیں حق پہ ہیں. تو اختلاف تو ہے، لیکن ایمان اور تقوی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو انبیاء کی محنت دل میں تھی، اس کی کوئی اختلاف نہیں ہے. اور قرآن کی 6300 آیتیں اسی کے بارے میں. احکامات کی آیتیں 200-300 ہیں نا، حج کی چند آیتیں ہیں، نماز کی ہیں، روزے کی چند آیتیں ہیں، اور وراثت کی آیتیں ہیں. باقی سارا ایمان اور تقوی پہ. ایمان تقوی بن جائے، یہ دل کا آنکھ ہوتی ہے، دل کی آنکھ. ایک آدمی کی آنکھ کمزور ہے، اینک نہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آ رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں سانپ رسی دیں گے ایک جیسا لگے گا. تو آج ہمیں حق اور باطل کی تمیز نہیں، جنت جہنم کی رسی کی تمیز نہیں. کیوں کہ ہمارے دل کی آنکھ اندھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں دل میں آنکھ بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے. ایک سر میں عقل ہے جو ناقص ہے، ایک سر میں آنکھ ہے جو پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتی اگر آگے دیکھ رہی ہے. ایک سر میں کان ہے جو 2 اکٹھے بولے بات ہی سمجھ نہیں آتی. ایک سر میں عقل ہے، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک بکری کو آپ جتنی مرضی بھوکی ہو گوشت کھلائیں کبھی نہیں کھائے گی، اور ایک شیر کو جتنا مرضی بھوکا ہو گھاس کھلائیں کبھی نہیں کھائے گا. لیکن ایک مسلمان دیندار، اچھا پڑھا لکھا، روزہ رکھا ہوا ہے، شوگر کا مریض ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے سامنے، گلاب جامن رسگلے پڑے سارے کھا جائے گا. کیوں کہ اس کی سر کی عقل بہت ناقص ہے. بکری گوشت نہیں کھائے گی، شیر گھاس سے کھائے گی، سارا گلاب جامن پڑکا جائے گا، کیونکہ اس کی بیچاری کی عقل بہت کم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عجیب بات فرمائی ہے کہ میں ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالوں گا. لقد ذرأنا جہنم کثیر من الجن والانس، میں طے کر چکا ہوں ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالوں. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اب یہ اللہ کی مرضی، لیکن بتا بھی دیا کہ ان کو ڈالنا. گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے سب کچھ بتایا. نہیں پیپر کون سا آئے گا یار میں نے تیاری کی ہوئی نہیں، اللہ نے پیپر آؤٹ کیا، سب بتایا. اللہ کہنے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم میں ڈالوں. یہ لوگ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن عقل سے خالی. عقل دل میں ہوتی ہے نا، آج ہم ادھر کو سمجھ لیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے لیکن دیکھ ہی نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے لیکن بہر ہے. یہ کون ہے؟ اولئک کا نام بدل، یہ جانور اس سے بھی بدتر ہو گیا. اللہ خود فرما رہے ہیں جس نے دل پہ محنت کی کہ جانور سے بدتر ہے.
اور آج ہم بچپن سے دیکھ لیں، میں پڑھائی لکھائی کی ہے، کالج گیا، یونیورسٹی گیا NED میں، کمپیوٹر سائنس میں پڑھائی کی، کرکٹ کی فیلڈ میں گیا، لیکن دل پہ ایک دن بھی محنت مجھے نہیں پتا کہ میں نے پوری زندگی کو، ہاں کرکٹ میں محنت ہوتی دل پہ، اس کے اندر کرکٹ ڈالتے تھے، کرکٹ سے کام ہماری محنت، تبلیغ کی محنت، دعوت کی بالکل کھیل کی محنت ہے۔ دل کو بڑا بنا لو، اور جس کا دل چھوٹا ہو بہت بڑا کھلاڑی ہو، دل چھوٹا ہو 1 لاکھ میں کھیل نہیں سکتا۔ ہم نے آنکھوں سے اس کو فیل ہوتے دیکھا ہے کہ باہر اتنا اچھا کھیل رہا تھا، سامنے 50,000 کا میرا کھیل ہی ختم ہو گیا، وہاں بھی دل کام کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کھلاڑی، عمران خان، وسیم اکرم، انضمام یوسف، ان کا دل تگڑا تھا، یہ جتنا بڑا میچ اتنا اچھے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے، جس نے بلکہ فرمایا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے نہ مال کام آئے گا جس کی تم محنت کرو، نہ بیٹے کام آئیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا بعضوں کو تو اللہ اولاد اور مال سے عذاب دینا چاہتا ہے، وہ اولاد مال بڑھا دیتے ہیں عذاب دینے کے، ورنہ مال کام آئے بیٹے، الا من اتى الله بقلب سلیم، تو قلب سلیم کا، بلکہ فرمایا التي تدل على الافئدہ، جہنم کی آگ سینوں میں گھسے۔ اصل اس دل کا مسئلہ ہے، موت سے پہلے اس دل کی آنکھ بھی کھلوا لیں، کان بھی کھلوا لیں، اس کی عقل بھی کھلوا لیں۔ اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امت اس وقت بہت بڑے غلط راستے پہ جا رہی ہے۔ میں نے 20 سال بعد پہلے ہے نا، آپ میرے پاس کوئی کرکٹر لے آئیں، اس کے 5 منٹ کھیلنے سے بتا دوں گا یہ کس طرح کا کھلاڑی ہے، بیک فٹ کا ہے، فرنٹ فٹ ہے، میں انشاءاللہ بتا دوں گا، آرام کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کا آنکھیں جگہ گیا، آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ حکیم کے پاس جائیں، نس پکڑے گا، آپ کو بتائیں یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے علماء جو سارا دن اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ ہوا، وہ مجھے 20 سال پہلے جو علماء نے بتایا تھا یہ حالات ہوں گے، آج وہ حالات میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اگلے جو 20 سال کے حالات ہیں اتنے خطرناک ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنا مال مسلمانوں کا مال ہوگا جس کی دوڑ لگا رہے ہیں، اتنا مال لے کے پھریں گے کہ ان کے ہاتھ میں بیل کے سر کے سونا ہوگا، بیل کے سر کا سونا، اللہ ان کو ایک قطرے کا پانی کا قطرہ اور ایک روٹی کا نوالہ نصیب نہیں کریں گے، یہ مال لے کے پھر رہے ہوں گے۔ اور آج یہ حالات ہم سب دیکھ رہے ہیں، پیسے ہیں میرے دوستوں میں، پیسے، پیناڈول اللہ نے ختم کر، وہ ادھر ادھر دوڑ رہے، سب کچھ ہے، ایک یعنی نوالہ روٹی کا نہیں ملے گا اور ایک گھونٹ کا پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہماری محنت غلط ہے۔ ہماری محنت کیا ہے؟ دل پہ محنت کر لو، دل کو ٹھیک کر لو، اس کی آنکھیں کھول لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دل کی محنت بھی بتائی کیسے کرنی ہے، 4 طریقے بتائیں دل کو کھولنے کے۔ سب سے پہلے طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے کہہ رہے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بشارت دے دو ان بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس میں سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہیں اور عقل والے بھی ہیں۔ یعنی دل کی عقل ہدایت کیسے ملتی ہے؟ جس کے ہم ساری سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، تو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور جس کو ہدایت مل گئی سب کچھ۔ تو ہدایت کا تعلق کس سے؟ سننے سے۔ اور آج بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمان سنتا ہے، حالانکہ اللہ نے 2 کان دیے تاکہ صحیح سنے، کہ یہ نہ کہ اللہ ایک کان تھا صحیح سمجھ نہیں ہے، اللہ نے 2 کان دیے، سن۔ اور قرآن کہتا ہے جب جہنم میں چیخیں گے تو فرشتے آئیں گے، الم یاتیکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے آیا تھا؟ قالوا بلی، آتا تھا، کیا کیا؟ ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ پھر وہ کہیں گے قالوا لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ہائے کاش ہم دنیا میں سن لیتے، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب من عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، کائنات کی بدترین مخلوق کون ہے؟ یہ نہیں گدھا، خنزیر، کتا، نہیں، وہ لوگ جو نہ اللہ کو سنتے نہ اللہ کو بولتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم، اگر اللہ ان میں خیر دیکھتا ضرور اپنی بات سناتا۔ ہر آدمی اللہ کی بات نہیں سن سکتا، اور اگر یہ سن ولو اسمعہم لتولوا معرضون، اگر یہ سن بھی لیتا اعراض کر کے، جیسے اذان ہوتی ہے نماز پڑھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ امام بات کر رہے ہیں، بھائی سنو، اذان تو دعوت تامہ ہے، لیکن اس کو یقین نہیں، اس کو یقین نہیں کہ میں اعمال سے پڑھوں گا، یہ وہی مال کے لیے دوبارہ جا رہا ہے، وہی خوار ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو ہدایت کے لیے پہلی چیز ہے شرط ہے سننا، روز سننا۔ اتنی ضروری چیز ہے سننا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے دلہ ہیں، جو سب سے بڑا عالم ہے اللہ کے بعد، ان کو اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی جی تم بھی صبح شام روزانہ ان مجلسوں میں بیٹھنا لازم پکڑ لو جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور یہ کیوں پکارتے؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو اور کوئی نہیں چیز چاہیے، مالی یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجلس لگائی۔ اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اے نبی جی ان مجلسوں کو مت چھوڑنا، اس کے لیے تريد زینت الدنیا، یہ دنیا کی زینت کی وجہ سے اے نبی جی ان مجلسوں کو نہ چھوڑ۔ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کا کہہ بہنا بالکل نہ ماننا، اس کی بات بالکل نہ ماننا، جس کا دل اللہ نے اپنی
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے خط لکھ کے دریا نیل کے پانی کو صحیح کر دیا۔